ناظرین، میاں عابد سلطان اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر ہم حاضر ہیں مدرسہ اور دربار شریف حضرت سید شاہ شہاب الدین نہرہ، اور ہمارے مہمان آج پھر جناب حافظ قاری محمد رمضان سعیدی صاحب ہیں۔ ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے احترام قبرستان اور قبرستان میں موجود ہمارے پیارے۔ تو آئیں ملتے ہیں جناب محترم حافظ قاری محمد رمضان سعیدی صاحب سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ احترام قبرستان میں ہمیں شریعت کیا کہتی ہے، اور اس قبرستان میں ہمارے جو پیارے ہمارے بزرگ آرام فرما رہے ہیں، وہ ان کے لیے ہم کس طرح بہتری کے اسباب پیدا کر سکتے ہیں۔ تو آئیں جناب ملاقات کرتے ہیں قاری صاحب سے۔ جی ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کی، ہم آج پھر حافظ قاری محمد رمضان سعیدی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے چند سوالات پوچھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں ان کے جوابات۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا پروگرام دیکھنے کے بعد ہمیں فیڈ بیک ضرور دیں، اپنے ذہن میں آنے والے سوالات کو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کیے ہوئے سوال اور ہمارے کسی مفکر، کسی اسکالر کے دیے ہوئے جواب سے بہت سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ تو ملتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں قاری حافظ محمد رمضان سعیدی صاحب سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، بہت مہربانی، آپ نے ہمیں دوبارہ سے ٹائم عنایت کیا۔ ہمارا آج کا جو سوال ہے وہ ہے احترام قبرستان، اور دوسرا جو ہے اس کا جز وہ ہے قبروں میں موجود ہمارے پیارے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے سوال کی طرف کہ کچھ لوگ اپنے پیاروں کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی قبر پر کسی حافظ قرآن کو اجرت دے کر تلاوت قرآن پاک کے لیے کہتے ہیں۔ شرع میں اس کا کیا مقام ہے جی؟ بہت شکریہ میاں عابد سلطان صاحب، آپ کا اور آپ کی پوری میڈیا ٹیم کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ مختلف موضوعات پہ آپ مختلف علماء سے، اسکالر سے آپ قوم کی رہنمائی کے لیے آپ کاوش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، تو جب ہمارے بہت ہی پیارے اعزا و اقارب، بالخصوص والدین، اولاد یا بہن بھائیوں میں سے وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو شریعت اسلام میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اپنے فوت شدگان کے لیے اصالہ ثواب کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، صدقات اور خیرات کرنا، اور ان کے ذمہ جو فرائض و واجبات ہوتے ہیں یا ان کی جو وصیت ہوتی ہیں ان پر عمل کرنا، ان کو پورا کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ تو جہاں تک آپ کا مین سوال ہے کہ اگر کوئی ہمارے بزرگوں میں سے چلا جائے تو ان کی قبر پر کسی حافظ قرآن کا اہتمام کرنا بطور اجرت، تو اس کو تو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا۔ یہ اولاد کا حق ہے۔ ماں باپ اگر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں
تو اولاد کا حق ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی قبروں پر قرآن پاک کی خود تلاوت کریں. عزیز و قارب کا یہ فرض بنتا ہے کہ خود اپنے جانے والے جو پیارے ہوتے ہیں ان پہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، تسبیحات پڑھنا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ اسلام کے اندر شرعاً جائز ہے، لیکن اجرت پہ اس کو پسند نہیں کیا گیا، یہ درست نہیں ہے. جی اچھا، تو قاری صاحب دوسرا جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ قبروں پہ پیسے دے کے حافظ قرآن کو بٹھا کے پڑھانا جو ہے وہ شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں مدرسے سے بچے بلوا لیے جاتے ہیں اور ان سے قرآن پاک پڑھوا لیا جاتا ہے. بعض بچے اپنی مستیوں میں لگے رہتے ہیں، صحیح پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، کچھ مس کر جاتے ہیں. تو اس معاملات میں اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ قبر پہ جو اپنے پیارے ہیں، جن کے ساتھ ان کو انس ہے، جن کے ساتھ وہ اپنی زندگی میں پیار و محبت سے جنہوں نے بسر کی ہے، وہ اگر بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، اس سے ایک تو قبر والے کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، اس کا اجر و ثواب مل رہا ہے. دوسرا، اپنے پیاروں کے پڑھنے سے ان کو انس ہو رہی ہے، محبت ہو رہی ہے کہ میرے اگر باپ قبر میں ہے یا ماں ہے تو اسے احساس ہو رہا ہے کہ میری اولاد میرے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہے. اگر باہر سے کسی مدارس سے بچوں کو بلا کے بچے پڑھیں گے قرآن پاک، ثواب تو ملے گا، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ جو انس اور پیار و محبت جو اپنے پیاروں کو ملتی ہے، اس سے وہ محروم رہیں گے. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں احترام قبرستان. اکثر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک تو لوگ ان کا کوئی پیارا چلا جاتا ہے تو ان کی تربت پہ قرآنی آیات پرنٹڈ چادریں رکھ دی جاتی ہیں. تو آپ ہمیں کائنڈلی بتائیں شرع میں اس کی کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے؟ جی دیکھیں، عام مسلمانوں کے قبرستان میں کھلے آسمان کے نیچے قبریں ہوتی ہیں، اس پہ اگر قرآنی آیات والی چادریں اگر رکھتے ہیں تو جس طرح قرآن پاک کو زمین پہ رکھنا ایک بے ادبی اور بے حرمتی کے زمرے میں آتا ہے، تو بیائی نہیں اسی طرح ایسی چادر جس پہ قرآنی آیات پرنٹڈ ہیں، جس میں آیت الکرسی ہوتی ہے، بسم اللہ شریف ہوتی ہے، دیگر چاروں کل لکھے ہوتے ہیں، اللہ رسول کا نام لکھا ہوتا ہے، اگر وہ چادر قبر کے اوپر ڈالتے ہیں، رات کو اس پہ جانور اس پہ پھرتے ہیں، بارشیں آ جاتی ہیں، قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس کا پوری طرح ایسے اجتناب کیا جائے. ہاں، اگر کسی ولی کامل کا مزار ہے اور وہاں ایک چادر ڈالنا جائز ہے، وہ بھی اگر اس کا تحفظ ہو سکتا ہو، اس کی پوری طرح سیکیور اگر کر دیا جائے تو شرعاً درست ہے، ورنہ عام کھلے آسمان کے نیچے چادریں ڈالنا شرعاً جائز نہیں ہے. تو قاری صاحب، دوستو، ایک اہم سوال، ایک ایسا سوال جو ہم سب کو جس کے بارے میں مکمل انفارمیشن ہونی چاہیے، اطلاعات ہونی چاہیے، اور وہ ہے احترام قبرستان. تو قاری صاحب، قبرستان کا احترام، اس کے بارے میں عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو آج ہمارے قبرستان ہیں تو یہ قبرستان یہ کرائم کے اڈے بن گئے ہیں. قبرستانوں میں جوا ہوتا ہے، قبرستانوں میں لوگ نشہ کرتے ہیں، اور قبرستانوں میں لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے بہت پیارے، ہمارے قریبی عزیز ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی، ان کی آخری آرام گاہیں ہوتی ہیں، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے، وہاں جہاں میں اپنی عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے پھول اور پتیاں ڈالنی چاہیے، اسی قبرستان میں لوگ کوڑا کرکٹ گندگی پھینکتے ہیں،
اسی قبرستان میں لوگ جرائم کرتے ہیں، یہ چرس ہے، افیم ہے، اس طرح کی چیزیں، ان سے قبرستان والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ قبر کے اوپر بیٹھنا منع ہے، سختی سے منع کیا گیا ہے، حدیث پاک میں موجود ہے، لیکن لوگ قبروں کو بینچ بنا کے بیٹھتے ہیں اور قبرستان میں آ کے یعنی بیہودہ کام اور ڈھول ڈھمکے اور ناچ گانے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ قبرستان کی بے حرمتی کے ضمن میں آتا ہے۔ خاص خیال رکھنا چاہیے، قبرستان میں جرائم نہیں ہونے چاہیے، قبرستان میں یہ ڈھول ڈھماکے نہیں ہونے چاہیے، یہ ڈانس وغیرہ جو لوگ آ کے کرتے ہیں عام میلے ٹھیلوں پہ آپ دیکھتے ہیں قبرستانوں میں، اس طرح کے یہ شرعاً درست جائز نہیں ہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ناظرین، حافظ قاری محمد رمضان سعیدی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے بہت سے دوست ان کی باتوں پہ غور کریں گے اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ اس لیے کہ کل کو ہم نے بھی وہاں جانا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی میں میاں عابد سلطان اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے عنوان، ایک نئی شخصیت اور ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔